میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر ددمانا ہے سب سونیا تو سونا حسنین دنانا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ عبدالرزاق ساجد صاحب، اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا جناب حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب سٹیج پر تشریف لائیں اور خطاب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ بیسی کو ختم کر کے سادی آواز کھول دیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، رات کے اس پہر میں آپ احباب کے ساتھ جس حوالے سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اس کا تعلق گھر سے ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ اپنے محدود وقت میں آپ لوگوں کی نیند کا خیال رکھتے ہوئے، گھر کا خیال رکھتے ہوئے، میں اپنی لمٹ سے باہر نہیں نکلوں گا، لیکن کم از کم 9 گھروں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور مقصد خالصتاً اصلاح ہے۔ جہاں میں اور آپ کسی غلطی میں، غلط فہمی میں یا غلط روش میں مبتلا ہیں، اللہ اصلاح فرما دے، کمی بیشیاں دور کر دے۔ بھائیو، اس دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، ان اول بیت وضع للناس، جسے انسانوں کے لیے بنایا گیا، وہ ہے جو مکہ میں ہے، بیت اللہ۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا میری دعا ہے کہ اللہ بیت اللہ کی وہ پہلے والی رونق بحال کر، جو نہیں جا سکے ان کو پہلے لے جا، اور جنہوں نے دیکھا ہوا ہے انہیں بھی بار بار دیکھنے کا موقع نصیب فرما۔ دنیا کے نقشے میں سعودیہ میں جدہ سے لگ بھگ 40-45 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ المکرمہ میں اللہ کا پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی، شاعر میں سے سب سے بڑا شاعرہ ہے۔ وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ نے اس گھر کی محبت عطا کر دی۔ بھائیو، دنیا میں 7.5 ارب آبادی ہے، 6.25 ارب اس گھر کی دشمن ہے۔ 7.5 ارب میں سے 6.25 ارب اس گھر کے دشمن ہیں۔ وہ جیوش ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، وہ نصرانی، مجوسی، بدھ مت، سکھ یا دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ہے، مسلمانوں سے ہٹ کر کے باقی سب دشمن۔
انہیں اس گھر کی آبادی کبھی اچھی نہیں لگی، اور 2.25 ارب لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس گھر سے پیار کرتے ہیں، لیکن 80% لوگوں کو یرغمال بنانے والے، کلمہ پڑھنے والے اس گھر سے تو پیار کرتے ہیں، لیکن اس گھر کے منتظمین، اس کے نگران اور اس کو چلانے والے، ان کے بارے میں دل میں بغض بھی رکھتے ہیں، نفرت بھی رکھتے ہیں۔ میری ایک اپیل ہے، آپ سوچنے میں آزاد، بات کرنے میں آزاد، منبر و محراب پہ بیٹھنے میں آزاد، لیکن سوچنا ضرور، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازار میں۔ لوگو، حجرہ شاہ مقیم میں تیرا بنایا ہوا چند لاکھ کا گھر، 1 کروڑ کی پراپرٹی، 2.5 مرلے کا گھر بنانے کے بعد جب تو کرائے پہ دینے لگتا ہے تو 100 دفعہ سوچے، کرائے دار اچھے ہونے چاہیے، تحفظات کے طور پہ بڑے سارے اسٹام لکھوائے، ایس ایچ او کو رپورٹ کرے، کوٹ کچہری تلک، قانون قاعدے سے سارا کام کرے۔ کیا تیرے رب کا گھر اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ اس نے اپنا گھر کسی کو ایسے ہی دے دیا؟ نہیں پہنچے۔ اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو ضمیر جگا لیں، میں مخاطب ہوں ضمیر کی عدالت سے۔ ساری دنیا ایک طرف، تیرا رب اس گھر کو بنانے کے لیے جسے بطور معمار چنے وہ ابراہیم علیہ السلام، جسے بطور ہیلپر چنے وہ اسماعیل علیہ السلام، تو بھی تو مستری مزدور اور ٹھیکیدار چنتا ہی ہے نا۔ تو تیرے رب نے اپنا گھر کسی کے حوالے ایسے نہیں کر دیا۔ یہاں بڑے بڑے امتحان لیے جاتے ہیں، جو پاس ہوتا ہے رب کو چننا ہوتا ہے، انہیں کو چن کے دیتا ہے۔ دل صاف کر، عقیدہ صاف کر، سوچ پاکیزہ رکھ، اور جیسے بیت اللہ کا احترام کرتا ہے، بیت اللہ کی چابیوں والوں کا بھی احترام کر۔ تو خالی بیٹھ کے باتیں کر لے گا، بات نہیں بنے گی، پہلے ہی دشمن بڑے ہیں۔ دعا کیا کر کہ اللہ جن کو تو نے اس گھر کی نگرانی دی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو، قربانیوں کو قبول کر، اور جس قدر وہ محنت کرتے ہیں شاید ساری دنیا بھی مل کے نہ کر سکتی جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ساتھ میں دل بھی دیے ہیں۔ صرف صفائی کے اوپر بیت اللہ کی 17 ملین ریال سے زیادہ ایک بجٹ لگتا ہے، اور تیرے رب نے جو پہرے دار دیے ہیں تجھے ان پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بیت اللہ اللہ کا شعیرہ ہے، لوگ مٹانا چاہتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی محبت ڈال کے جائیں۔ دنیا اسے مٹا رہی ہے، پبجی میں، کئی گیمز میں۔ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں ہے، حبشے کا ذی السویقتین اٹھے گا اور وہ بد نصیب بیت اللہ کو گرائے گا، اور کسی ایک بھی مسلمان کو فکر نہیں ہوگی کہ اللہ کا گھر گر رہا ہے۔ بھائیو، درد سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، جس گیم کے پیچھے مر رہے ہو، میں اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہوں، کروڑوں روپے بھی تمہارے قدموں میں اور ڈالر بھی ڈال دیے جائیں، ساری دنیا بھی دے دی جائے، اور تمہیں گن دی جائے کہ بیت اللہ پہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس کا رخ اپنی طرف کر لینا، رب کے گھر کی طرف نہ کر دینا، تیرا بچے گا کچھ نہیں۔ دوسری گزارش، عمرہ اور حج اس گھر کی خوبی ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، جامع العبادات ہے۔ میں بس اس دعا سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ میرے ان سننے والوں کے گھروں میں اس گھر کی برکت دے دے۔
اگر وہاں کا زمزم اچھا ہے تو وہاں کی لبیک بھی لاجواب ہے. اگر یہاں دنیا کی بھاگ دوڑ بڑی زبردست، وہاں کی صفا مروہ کی سائی بھی لاجواب. مختصر دوسرا گھر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اللہ کے حکم سے زمین پہ بنایا وہ مسجد قباء ہے. تقوی کی بنیاد پہ بنا ہوا اللہ کا گھر. 2 رکعت صرف نفل پڑھ، اللہ تجھے عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. اور میں جھولی اٹھا کے اپنے رب سے کہہ رہا ہوں، اللہ جس بندے نے قباء نہیں دیکھی موت سے پہلے پہلے قباء ضرور دکھانا. میرے محبوب کی پہلی ہجرت کی نشانی اور سبق دیا، تیرا گھر اتنا اہم نہیں جتنا میرا گھر اہم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں اپنا گھر نہیں بنایا تھا. پہلے کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا. بیوی بچے کو چھوڑا ان کا گھر نہیں. میرے محبوب قباء میں آئے، اپنا گھر نہیں بنایا، حالانکہ ضرورت تھی. یتیم مکہ تھے، معاہدہ کر کے آئے تھے، لیکن گھر کس کا بنایا؟ رب کا. اور میں یہاں سے سبق نکالوں گا اگلی ملاقات کے بعد. تیسرا گھر میرے محبوب نے مدینہ میں جا کے بنایا، وہ بھی اللہ کا، اور اسے کہتے ہیں مسجد نبوی. بیت اللہ میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھ 1,00,000 کا ثواب. قباء میں 2 رکعتیں پڑھ عمرے کا ثواب. مسجد نبوی میں نماز پڑھ تو 1000 نماز کا ثواب. صحیح حدیث کے مطابق ہم ضعیف کو، کمزور روایتوں کو اپنے دین کا حصہ نہیں بنایا کرتے. فضیلت میں آسمان اور زمین کے بھی کلابے ملے ہوئے ہوں تو ضعیف ہے. جعلی نوٹ 5000 کا ہو یا 10 کا ہو، ہم اسے نہیں چلنے دیتے. تو جو روایت میرے محبوب کے ذمے لگائی گئی ہو، محبوب کے ذمے لگائی گئی ہو، بات آپ تک صحیح سند سے نہ پہنچے، میرا سکا باپ بھی بیان کرے تو وہ میرے لیے حجت نہیں ہے. کیونکہ محبوب نے کہا ہے جو بات میں نے نہیں کہی اور کوئی میرے ذمے لگائے، وہ اس کرسی امارت، کرسی صدارت، کرسی خطابت، کرسی امامت، اس کو اپنے لیے بڑا مت سمجھے. کل قیامت کے دن جہنم میں اسے آگ کے انگاروں کی کرسی پہ رب نے بٹھانا ہے، اور یہ مجھ سے نہیں ہوتا. صحیح روایت کے مطابق کتنا اجر؟ 1000 نماز کا. بھائیو یہ بھی رب کا شعیرہ ہے. یہ حرم نبوی اللہ اسے قیامت تک سلامت رکھے، قیامت تک سلامت رکھے. اور میرے بھائیو یاد رکھنا، ان تینوں مسجدوں کی عمارت کی اور کچھ نہیں تو کم از کم فوٹو نکال کے، شکل بنا کے، تصویر بنا کے اپنے گھروں میں، اپنے مکتبوں میں، اپنے دفاتر میں، اپنی رہائش گاہوں میں، اپنی جہاں جہاں بھی آپ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس کو بطور پہچان لگاؤ تاکہ تمہارے بچوں کے ذہنوں سے ان کے نقشے ختم نہ ہوں. اب تمہارے بچوں کے ذہن میں نقشے اسلام کے نہیں ہیں، اسلامی شاعر کے نہیں ہیں. اگر نقشے ہیں تو ان کو گرانے کے ہیں، یا پھر ان بدماشوں کے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو کبھی کارٹونز کے نام پہ، کبھی فلموں کے نام پہ، کبھی ڈراموں کے نام پہ، کبھی ٹک ٹاک کے نام پہ، کبھی کسی ایپ، کبھی کسی ایپ سے جوڑ کے جو ان کے ذہن میں اہم بنایا ہے، اس کی بجائے جو اسلام ہے اسے اہم کریں. میں پھر گزارش کرنے لگا ہوں، نیند کا ٹائم ہے اور حجرہ شاہ مقیم ہے. آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے. میں اس ممبر پہ 30 سال ہو گئے تربیت کرتے کرتے مگر کر نہ سکا. کاش یہ جلسہ چونکہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ارباب انتظامیہ کی معقول معذرت ہے کہ ہمیں زیادہ سیٹ اپ کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ رہا. اور یہ شکوہ نہیں ہے، میں اپنی کمی محسوس کر رہا ہوں کہ میں قوم کی تربیت نہیں کر سکا.
وقت کی پابندی سب سے زیادہ مسلمان کرتا تھا. تہجد سے لے کے آنے والی تہجد تلک وہ تو منٹ منٹ کا پابند ہوتا ہے. مگر عجیب روایت چلی ہے کہ ہم اپنے مریضوں کو، بچوں کو، دکھیوں کو بیماری کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، ایمرجنسی کے عالم یوں رابطے ہوتے ہیں کہ جناب جو مرضی ہو جائے 10 ساڑھے 10 تک پہنچ جائیے، آپ کا ٹائم. ہم پیریڈ پڑھانے والے لوگ ہیں، دن کو اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں رہتے ہیں، 1 منٹ کا آگے پیچھے ہیر پھیر نہیں ہونے دیتے. اگر میرا 10:45 پہ ٹائم ہے تو میں 10:45 میں اپنے کلاس روم میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں. اور اگر میرا 40 منٹ کا پیریڈ ہے، اگلا ٹیچر دروازے پہ ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ میرا موضوع لمبا ہے، مجھے پاس رکھنا ہوتا ہے. دنیا کے اندر دن کو تو میں اس قدر پابند ہوں، مگر میری راتیں نہ ارباب انتظامیہ احساس کر پائی ہے کہ شیڈیول ہونا چاہیے. میں گاڑی میں اگر اپنے ساتھ 5-10 لوگ بٹھا کے لے آؤں اور سارے ماشاءاللہ بہترین، وہ قاری بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، امام بھی ہوں، تو انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان سب کو کہوں کہ اسے بھی کہو اسے بھی کہو. شیڈیول ہونا چاہیے. اور وہ جلسہ کیا جلسہ ہے کہ جس میں فجر رہ جائے. حق تو یہ بنتا تھا، عشاء پڑھی ہے تلاوت اور نظم کے ساتھ، اختصار سے. پہلی گفتگو ہو 40-45 منٹ کی، جامع بڑا ٹائم ہوتا ہے. دوسری گفتگو ہو اور اتنا ہی کافی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی سوال و جواب ہو جائیں، بہترین جلسہ ہو، آپ بھی نہ تھکیں. آپ تو ابھی تھکے بیٹھے ہیں نا، میرا تو ابھی 3 گھنٹے کا سفر ہے، میرا تو ابھی 3 گھنٹے کا سفر ہے، اور 3 راتوں 2 دن سے مسلسل جاگتے ہوئے آپ سو رہے ہیں تو مجھے برا لگ رہا ہے. یا تو اٹھ کے گھر چلے جائیں، میرا موضوع ہی گھر ہے. نیند لیں، مزے کی لیں، بیٹھنا ہے تو ذرا اپنے آپ کو ایکٹیو کریں. میں کچھ اور مزاج کا بندہ ہوں، میں ایسا نہیں ہوں. میں چہرے دیکھ کے چلتا ہوں، چہروں کے ساتھ میرا سفر ہے، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں. زبردستی نہیں ہے. جسے نہیں سنبھلنا اٹھ کے جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں پکڑ کے یہ نہیں بٹھاؤں گا. لیکن سنیے، میں نے درد دل سے دعا کی ہے، اور رب نے، اللہ کا شکر ہے، آج تک میری کوئی دعا موڑی نہیں ہے. مجھے یہ بھی کوئی یہ نہیں ہے فخر کہ میں ولی ہوں، مجھے یہ بھی فخر نہیں کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، پر میرے رب نے مجھے وہ بھی عطا کیا ہے جو کبھی زندگی میں سوچا تھا. میں رات کے اس پہر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ امت مسلمہ کو کم از کم اتنی غیرت، اتنا یقین اور اتنا ایمان تو دے، وہ تیرے گھروں کے ساتھ تو مخلص ہوں. مسجد نبوی کا معیار کیا ہے، وقار کیا ہے، اللہ تجھے دکھائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمان سے جنت میرے رب نے زمین پہ اتار دی. اور لوگوں اس مسجد نبوی کی تصویر اور میرے محبوب کے روضے کی تصویر اپنے گھروں میں رکھا کرو. ممکن ہے آپ کو کوئی مسلکن کہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نیلی چھت کے نیچے یہ جو گنبد خضرا ہے نا، یہ میرے اللہ کی توحید کی دلیل ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی دلیل ہے، اور آپ کی اس دنیا سے رحلت اور رخصت اور وفات کی دلیل ہے. یہ اللہ کی ذات ہے کہ جسے وفات نہیں، باقی کائنات کی ہر چیز، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اپنے بچوں کو یہ عقیدہ دے جو تمہارے گھر تمہارے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ان کو کوئی گرا نہیں سکے گا. اور بھائیو، چوتھا گھر بیت المقدس ہے. بیت المقدس بیت اللہ کے 40 سال بعد بنتا ہے. دنیا کے ہر پیغمبر نے وہاں نماز پڑھی ہے. 19 مرتبہ اسے صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، ختم کیا گیا 19 مرتبہ. اور اگر آپ کو نہیں پتا کہاں ہے، جنہوں نے جغرافیہ پڑھا ہے وہ تو سمجھتے ہیں. میں ذرا تھوڑی قریب کر دوں بیت المقدس کی اس کیفیت کو. آپ سعودیہ سے جب مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف بڑھتے ہیں،
یہ مکہ سے 1300 کلومیٹر کے فاصلے پہ آج موجود ہے. 420 کلومیٹر مکہ سے مدینہ، 640 کے لگ بھگ تبوک. آگے ہم اردن میں داخل ہوتے ہیں. باقی سفر اردن میں، اردن کی سرحد، پھر اس کے اوپر شام سیریا کی سرحد، اس کے اوپر لبنان، اور درمیان میں یہ اسرائیل، اور اس کے نیچے ادھر مصر، تھوڑا سا 12 کلومیٹر کی پٹی. یہ 4 مسلمان ملکوں کی سرحدوں کے درمیان یہ وہ جگہ ہے کہ جسے بیت المقدس کہتے ہیں. اور یاد رہے بیت المقدس وہ گولڈن کلر کا جو قبہ بنا ہوا ہے وہ نہیں ہے. بیت المقدس صرف وہ سلور رنگ کی مسجد نہیں ہے. مسجد وہ سلور کلر والا، لیکن یہ 35 ایکڑ کے اوپر محیط جگہ کا نام ہے بیت المقدس. جیسے حرم مکی صرف مسجد حرام کا نام نہیں ہے، بیت اللہ کا نام نہیں ہے، وہ ایک وسیع علاقہ ہے. جیسے حرم مدنی ایک وسیع علاقہ ہے، ایسے ہی بیت المقدس بھی اللہ کا یہ گھر. اس کے اوپر 3 بڑے لوگوں کا دعویٰ ہے. مسلمان بھی اسے مقدس سمجھیں، یہودی بھی مقدس سمجھیں، اور عیسائی بھی مقدس سمجھتے ہیں. یہودی اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ابا ابراہیم کی ہجرت کی جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عراق کنعان سے جب ہجرت کی، یہاں آئے، بابل سے ادھر پہنچے، بیٹے اسحاق کی قربانی یہودی روایتیں کہتی ہیں کہ یہیں آ کر کے بیت المقدس میں دی. وہ اس لیے اس کو مقدس سمجھے. اور بیت المقدس کی بنیاد ان کے بقول ان کے جد امجد جناب یعقوب علیہ السلام نے رکھی. اور یہ مسکن جو ہے بیت المقدس اس لیے بھی مقدس یہودیوں کے نزدیک کہ یہاں پر جناب یوسف جو مصر سے تھے ان کا بھی تعلق یہاں سے، اور جناب عزیر جن کو یہودی رب کا بیٹا کہتے ہیں وہ اسی بستی سے گزرے تھے. تو بولا تھا اوکلّا، کیسے ہے یہ آیت، اوکلّذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اس بندے کا تذکرہ کیجئے جو پیمبر یہاں سے گزرے اور یہ بستی برباد ہو چکی تھی، اور دیکھ کے کہنے لگے اللہ اس برباد بستی کو تو آباد کیسے کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، اللہ نے 100 برس تلک عزیر علیہ السلام کو مردہ رکھا. جاگن ہے جے میں ایک نبی نو مردہ کیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان میں ہے، دنیا کا سب سے باادب ترجمہ. 17 جگہ نبیوں کو موت، وفات، مردہ اور مرنا کے لفظ اعلیٰ حضرت کے قلم سے رب نے نکلوا کے کنز الایمان کا حصہ بنایا. پڑھنا کبھی. کتابیں تحریریں میرے دوستوں کی ہیں، عقیدہ میرا ہے، کتاب و سنت ہے. 100 برس کے بعد رب نے اٹھایا، آنکھ کھولی تو پورا شہر آباد ہے. پوچھا عزیر اے کنی کی دیر ستے ہو، کم لبس، سٹے کنی دیر دا. کہنے لگے جی ایک ادھے دن دی گل ہے. کہندے پھر ایک ادھے دن چ تسی سوال کیتا سی کہ اے کداں آباد ہویا پیا جے. بل لبست مئۃ عام، 100 برس ہو گئے ہیں. یہودیوں نے اس لیے مقدس جانا. میں ذرا مختصر کر دوں تاکہ بیت المقدس کو صرف آپ یہ نہ سمجھتے رہیں. بڑے سارے شوشے ہیں، اور جناب یہودیوں کا ہے ان کو دے دو، عیسائیوں کا ہے ان کو دے دو. ہمارا جب قبلہ ہی بدل گیا ہے، اب بیت اللہ ہے تو ہم نے اسے کرنا کیا ہے؟ اور لوگوں نہیں، عیسائیوں نے مقدس جانا کہ بی بی مریم یہیں پہ تھی، جناب زکریا کا محراب یہیں پہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہیں پہ تھی. اور یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں 4 قسمیں رب نے اٹھائیں اور گرد و نواح کی اٹھائیں. والتین، مجھے اردن اور شام کی قسم، والزیتون، مجھے لبنان کی قسم، وطور سینین، طور سینا والے مصر کی قسم، وہذا البلد الامین، ان تینوں کی بنیاد میں مجھے امانتو والے شہر مکہ کی قسم. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ساری عظمت رب نے بیت المقدس کے گرد گھما کے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. یہ بربادیوں اور اس کی آبادیوں کے تذکرے بیت المقدس کے. یہ وہ جگہ ہے
اور دنیا کہتی ہے کہ یہ صرف زیتون اور انجیر کی جگہ ہے. لوگوں نہیں، یہ کھجوروں کی بھی جگہ ہے. بی بی مریم نے سورہ مریم میں جو ذکر ہے، اس کھجور کو جو ہلایا تھا، جسے رب نے کہا تھا کھجوریں لگی تھی اور وہ گری تھی، انہوں نے کھائی تھی، رب نے دعا بھی بنائی، دوا بھی بنائی، سہارا بھی بنایا، اور اس کو دنیا کی پہلی گائنی وارڈ میں بدلا. حضرات یہ وہی بیت المقدس ہے، اور عیسائی اسے اس لیے مقدس مانتے ہیں کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا. ان کا بھی دعویٰ ہمارا ہے، یہودیوں کا دعویٰ ہمارا ہے، لیکن بیت المقدس پہ حق کس کا ہے؟ عقیدہ بنا کے جانا. اپنے گھر چھوڑے نہیں جاتے. اگر کوئی دشمن قبضہ کر بھی لے، مخالف کر بھی لے، تو جس کے پاس رجسٹری ہوتی ہے، تحریر ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، اسٹام ہوتا ہے، قانونی حق رکھتا ہے، رائٹ رکھتا ہے. یہ نہیں کہ چلیں جی ان کا قبضہ ہو گیا ہے تو دے دو. لوگوں نہیں، یہ مسلمانوں کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیت المقدس کا آخری انتقال نامہ مسلمانوں کے پاس ہے. کیسے؟ رب نے محمد رسول وسلم کو بیت اللہ سے لیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جنوب سے چلا کے شمال کے علاقے میں 1300 کلومیٹر کا فاصلہ براق پہ طے کروا کے، پل جھپکتے محبوب کو وہاں پہنچا کے، آپ کی براق کو بندھوا کے، آپ کے قدم لگا کے، وہاں سے لفٹ پہ چڑھا کے معراج کی بلندیاں دے کے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ انبیاء سے ملاقاتیں کروا کے، بیت المعمور میں جا کے پہنچا کے، پھر جنت اور جہنم کی سیریں کروا کے، واپسی پہ بیت المقدس میں اتار کے، سارے انبیاء کو لا کر کے صفوں میں کھڑا کر کے امامت کا انتقال محمد رسول وسلم کے نام کر کے امام الانبیاء بنا کے کہا کہ اب اس امامت کا مسلح، بیت المقدس کا مسلح، بیت المقدس کی امامت، بیت المقدس کا کنٹرول، بیت المقدس کا انتظام و انصرام محبوب آپ کے ہاتھ میں ہے. 1.25 لاکھ انبیاء پیچھے ہیں. اب ان کا مطالبہ نہیں. ایک دور تھا، آیا چلا گیا، اب یہ دور تیرا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ بیت المقدس محبوب تیرا ہے، تیرے امتیوں کا ہے، تیرا ہے، تیرے. یہ اچھی طرح میں کیوں بار بار ذکر اس کو تھوڑا تفصیل سے کر رہا ہوں. بڑے لوگ بیٹھے ہیں فیس بک پہ، مختلف جگہوں پہ. وہ چھوڑیے جی، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کیوں؟ یہ میں نے 2 بوتلیں اتروا کے نیچے رکھی، سامنے آئی تھی، پڑی تھی. کیا حرج ہے اس کو نیچے رکھوانے میں اور اوپر رکھنے میں؟ حضرات بڑا کچھ ہوتا ہے. عراق میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جب نمرود نے آگ جلائی، آگ اتنی تھی خود بھی ان کے فوجی اور سپاہی نہیں ڈال پا رہے تھے. منجنیق بنائی، بٹھا کے پھینکو. 2 کردار تھے وہاں پہ، اپنا کردار متعین کیجئے گا. ایک بیٹھا پھونکے مار رہا تھا. کسی نے کہا او کرلے، او کوڑ کرلے، او گرگٹ، یہ پھونکے کیوں مار رہا ہے؟ تیری پھونک جا رہی ہے. کہتا مجھے بھی پتا میری پھونک سے زیادہ نہیں جلے گی، میری پھونک کہاں جانی ہے. کہا پھر کر کیوں رہا ہے؟ کہا میں اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں، میری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں. پاکستان میں بڑے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے روپ اور شکل میں یہود و نصارہ اور مجوس کے وفادار پھونکے مار مار کے مسلمانوں میں فرقہ بازی کو ہوا دیتے ہوتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. لڑیں یہ آپس میں اور یہ کہیں. دوسری طرف ایک چڑیا تھی، ابھی تہجد کے ٹائم بول رہی ہوتی ہے، کالی چڑیا. باز نے کہا ہد ہد ہے، چونچ بھر کے پانی کی لا رہا ہے، پھینک رہا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا تیری چونچ سے آگ بجھے گی؟ یہ 2 قطروں سے. کہا مجھے بھی پتہ نہیں بجھے گی. تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں کن کا وفادار ہوں، میں کس کے ساتھ ہوں، میں نام لکھوا رہا ہوں. کردار متعین ہو رہا ہے، تاریخ لکھے گی. تاریخ نے لکھا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جو مرضی ہو جائے ہد ہد کو نہ مارنا. یہ چڑیا وفادار چڑیا، یہ ابراہیم کی حیادار چڑیا، یہ توحید کی پاسدار چڑیا.
اور کہا جہاں بھی گرگٹ اور اس کی نسل ملے اسے مارو اور ایک چوٹ میں مارو کہ دوسری سانس نہ لے پائے. اقتلوا کل وزق. آج کہتے ہو کوک چھوڑ دیں گے, پیپسی چھوڑ دیں گے, یہ فلاں چھوڑ دیں گے, فلاں چھوڑ دیں گے, کیا فرق پڑے گا؟ ارے فرق شاید نہ پڑے لیکن کردار لکھے جا رہے ہیں. متعین کر, 2 گھونٹ پی کے اگر میدے میں ہضم نہ بھی ہوا پھکی کھا لینا, کوڑ تمہ پیس کے کھا لینا, لیکن کردار تو متعین ہوگا نا کہ غیرت میں آ کر کے اس نے یہ چیز چھوڑی تھی, وفا میں چھوڑی تھی. چھوڑ ان چیزوں کو, بدل خود کو. نہیں کرنا چاہتا بائی کاٹ, دنیا میں پھونکے مارنے والا بولے گا, تانے دے گا, لیکن تو قطرہ بن چونچ میں ڈال کر کے کم از کم یہاں سے تیری دعائیں تو جائیں, وفائیں تو جائیں. بات کر رہا تھا مسلمانوں کا آخری انتقال ان کے نام. کیسے محبوب کے آخری دن نے لشکر اسامہ روانہ کیا ہے بیت المقدس کی طرف. اس کی اہمیت کے پیش نظر میرے محبوب کی وفات ہوگی, لشکر واپس آیا. صدیق اکبر کو کہا گیا, آپ نے لشکر روانہ کیا. لوگوں نے مشورے دیے, مدینہ کمزور ہے, فتنہ ارتداد ہے, مانعین زکوٰۃ ہیں, اور اسی طرح مدعین ختم نبوت ہیں, مدینہ کمزور ہو جائے گا, مت بھیجو. کہا سنو, زمین کے سارے درندے مدینے میں آ جائیں, آسمان کے پرندے اتر آئیں, وہ ان کی تکہ بوٹی کر دیں, اور پرندے ان کا ایک ایک بوٹی کا جو ہے وہ ریشہ وہ بھی نوچ لیں. میں تب بھی اس لشکر کو واپس نہیں کروں گا جس کو محبوب نے روانہ کیا تھا. صدیق کی نظروں میں بیت المقدس عام. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا, جا کر کے چابیاں لی. ان سب نے کیا بتایا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے. ایوبی نے فتح کر کے دکھایا بیت المقدس مسلمانوں کا ہے. آخری غیرت یہ ہوتی ہے کہ کم از کم بندہ دعویٰ تو کرے نا کہ یہ پلاٹ میرے باپ کا ہے, یہ جگہ میرے باپ کی ہے. کلیم تو کرے. جب کلیم کرنے والے ہی نہ رہیں تو پیچھے کیا رہے گا؟ لوگوں, اللہ نے اس سطح ہستی کے اوپر جب سارے دین مغلوب کر دیے, اسلام کو غالب کرنا ہے, قرآن رب کا ہے, خاتم الکتب ہے, محبوب خاتم الانبیاء ہیں, تو پھر یہ قبلہ بھی مسلمانوں کا ہے, یہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کا ہے, اور ہم اس کے محافظ بھی ہیں اور انشاءاللہ حافظ و نگران بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سے اس کا کام لے. یہ میں نے جو گھر ذکر کیے ہیں نا, یہ شاعر ہیں, اللہ کے نشانیاں ہیں. گھر کی نشانی یاد رہتی ہے, وگرنہ بندہ بھول جاتا ہے. کوئی پتا تو دیندے ہی جے نا بھی حجرے آنا تے کدھروں دی آنا جے, تے گلی کیڑی چونا تے نشانی کی جے. ارے کچھ تو بھیجتے ہو نا لوکیشن وغیرہ. یہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں عقیدے کے طور پہ یہ کانفرنس معمولی کانفرنس مت سمجھنا. رات کے 1 1:30 کے 1:45 کے ٹائم کو معمولی مت جاننا. اب آئیے, ان سارے گھروں کی جو شاخیں ہیں نا وہ یہ اللہ کے گھر ہیں, مسجدیں تمہارے محلے میں, علاقے میں, اور اللہ نے یہ نشانیاں رکھی ہیں. جو ان کو آباد رکھتا ہے میرا گھر ان کے گھر آباد کر دیتا ہے. جو ان کو ویران کر بیٹھے ان کے گھروں میں خوشیاں نہیں آتی, صرف نام شادی رہ جاتا ہے. اگر میں آپ کو گنواؤں, تھوڑا یاد کرواؤں, میں نے جس بھی بندے کو زندگی میں بٹھا کے کچھ پوچھا ہے نا, یہ سب گول تھے, کچھ نہ پھول. جتنا مرضی خوبصورت تھا, مضبوط تھا, زبردست تھا, جب ٹوٹا تو رویا اتنا کہ آنسو نہ دیکھے گئے. کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے, رو رو کے مر جاتا ہے مگر کوئی سنتا نہیں, آنسوؤں کی قیمت نہیں پڑتی. اس قدر ہمارے گھروں کے اندر درد ہے, ناراضگیاں ہیں, ویرانیاں ہیں, دوریاں ہیں, بربادیاں ہیں, جھگڑے ہیں, رولے ہیں, پھٹے ہیں, شکوے ہیں. شوہر کو پوچھئے بیوی سے شکوا, بیوی کو پوچھئے شوہر سے شکوا, ددیال کو پوچھئے ننیال سے شکوا, ننیال کو جانیے ددیال سے شکوا, سسرال کو پوچھئے دوسرے کے سسرال سے شکوا, اور یارو بھائی کو بھائی سے شکوا, والدین کو اولاد سے شکوا, اور بہنوں کو بہنوں سے شکوا, یاروں کو یاروں سے شکوا, خون کے رشتوں کو خون کے رشتوں سے شکوا. پھر بچا کیا ہے؟ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا. 3 رشتوں کو مضبوط کر دو, 4تھی چیز کو ساتھ ملا کے جکڑ لو,
یہ جو اللہ کے 4 گھر میں نے ذکر کیے، بیت اللہ، مسجد قباء، مسجد نبوی اور بیت المقدس، ان سے رشتے اور پھر ان کی جتنی شاخیں ہیں ان کو آباد کر دو. تیرے گھر کے اندر ددیال بھی آباد، ننیال بھی آباد، سسرال بھی آباد، اور تیری نسل اور پوری آل بھی آباد. اگر یہ ٹھیک نہ رہے تو سمجھئے یہ گھر کے 4 پہلو بھی گئے. چھوٹی چھوٹی گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ددیال آپ کی اصل ہے، کبھی بھی اسے گرانا مت. اس کو برا کہو گے تو تم نے اپنی جڑ کاٹی ہے. دادا ابو برے نہیں ہوتے، دادی اماں بری نہیں ہوتی. دادی امی کا رحم ہے جو دادا ابو کے استعمال میں رب نے نکاح کے ساتھ دیا تو تیرے ابو بنے. اور نانا ابو اور نانی امی یہ ایسی نہیں ہوتی، ان کے قانونی رحم کے رشتے سے تیری امی آئی، تیرے ابو اور امی کے نکاح کے جائز رشتے سے تو آیا، اور اسی رحم سے جو بھائی بنے وہ بھی تیرے خونی رشتے اور رحم کے رشتے. جو بیٹیاں پیدا ہوئی وہ تیری بہنیں بنی، وہ بھی خونی اور رحم کے رشتے. ان کو گرا کے اگر بڑھے گا تو تیرا کچھ نہیں بچے گا. تیرے باپ کے بھائی چچے یا تائے ہوں گے، ان کی گھر والی چچیاں یا تائیاں ہوں گی، ان کے اولادیں آگے تیرے جو ہیں وہ رشتے میں خون کے رشتے ہوں گے، اور بہنیں پھوپھیاں ہوں گی. اور انہی رشتوں کو ہم گرا رہے ہیں. چھٹیوں میں کہیں آ جائے نا تو گھر میں بڑی فکر پڑی ہوتی ہے. بچے ہو گل سنو جی، تہاڈی پھپھو آن رہی ہے، کپت پینا جے، ذرا خیال نہ رہا جی. اور اگر خالہ آ رہی ہو تو بسم اللہ جی کراں جی آواں. یہ فرق نہیں، یہ فرق نکالو. جیسے ہم نے فرقہ واریت اللہ کے گھروں میں ڈالی ہے نا، یہ سنیوں کی مسجد، یہ وہابیوں کی، یہ دیوبندیوں کی، یہ شیعوں کا امام بارگاہ. لوگوں رب کی قسم اس فرقہ واریت نے اللہ کے گھروں کو ایسا بانٹا ہے. نفرت تیرے میرے، اپنے بغض تیرے میرے، کینے تیرے میرے، سینے تنگ تیرے میرے، اور بند ہم رب کے گھر بیٹھ کر گئے. NOC نہیں دینا. یہ مسجد وہابیوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. حق تو یہ بنتا تھا یہ اللہ کی زمین ہے، رب کا گھر ہے. لکھنے والا لکھتا ہے، اسے کوئی نہیں روکے گا. سائن کرنے کی اتھارٹی جس کے پاس تھی سائن کرتا، ہم سائے ساتھ دیتے، ساتھ میں پیسہ دیتے، اور کچھ نہیں، ایک اینٹ ہی لگاتے. یہ اینٹ قبر میں نہیں، ان کی جنت والے گھروں میں لگنی تھی. لیکن ہم اتنے دشمن بنے، رب کے گھروں میں فرقہ واریت ڈالی، ہمارے رشتوں میں فرقہ واریت. تایا چنگا نہیں ہوندا، چچے اچھے نہیں ہوتے، پھوپھیاں وفادار نہیں ہوتی، دادا یہ نہیں ہوتا، دادی وہ نہیں ہوتی. جب یہ باتیں کری نا، گھر کی آنے والی ماں نے، جو میرا رحم تھا، جس سے میں پیدا ہوا تھا، یہ سارے درد کاٹے میرے باپ نے، اور دل ٹوٹا میرے باپ کا. مرد بھی دل رکھتا ہے، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. جب اس کا دل ٹوٹا تو دوسری طرف جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی کا باپ بھی اچھا، اماں بھی اچھی، بھائی بھی اچھے، بہنیں بھی اچھی، اس کا ددیال اور ننیال بھی اچھا، ساری برائیاں میرے اندر ہیں. اس نے بھی بدلہ لینے کے لیے کہا کہ خبردار، میرے گھر کے اندر کتا تو آ سکتا ہے، سالہ نہ آئے، جانور تو آ سکتے ہیں، سسر نہ آئے. یہ جنگیں اتنی دور ہمیں لے گئی، یہ رشتوں کی فرقہ واریت اتنا کاٹ کے رکھ گئی. ددیال بھی گرا، ننیال بھی گرا، سسرال بھی گیا، پیچھے رہ گئی میری آل، جن کی خاطر میں ان تینوں کو گرا چکا تھا. وہ میری کب رہی؟ انہیں بھی پتا ہے کہ میرا ابا اپنے باپ کو صحیح نہیں کہتا، میری اماں میرے باپ کے باپ کو صحیح نہیں کہتی، میرے باپ کے بھائی غلط، میرے باپ کی بہنیں غلط، میرے باپ کی نظر میں میری اماں کے بہن بھائی باپ سارے غلط. جب ددیال غلط، ننیال غلط، سسرال غلط، آل اٹھ کے قدر کرے گی. سمجھیے پھر آل بھی گئی، فصل بھی گئی، اصل بھی گئی، نسل بھی گئی. ان چاروں چیزوں کو سنبھالنا ہے تو ابھی موسم ہے. آلو پہ محنت کرتے ہو، گلنے لگے تو کولڈ سٹوریج میں رکھتے ہو، رشتے گل رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، کھلے لیے جا رہے ہیں اور ڈورے ڈالے جا رہے ہیں. آقا نے کہا تھا
من خبب امرأتن علی زوجہا فلیس منا، جو کسی کی بیوی کا دل اس کے شوہر کے بارے میں خراب کرے، ذہن خراب کرے، مائنڈ خراب کرے، ڈورے ڈالے، اس پہ عشق کی جو ہے وہ پینگے چڑھائے، اسے اپنا بنائے، 5 10 12 بچوں کو چھوڑ کے وہ شوہر کو قتل کر کے مار کے آشنا کے ساتھ فرار ہونے کی خبریں بننے لگ جائیں، بیٹیاں بھاگ کے عدالتوں میں جانے لگے، بیٹے بھگانے لگے، اور ویلنٹائن پہ پھول بکنے لگے، کلیاں مسلی جانے لگے، سمجھ لیجئے کہ اس قوم نے اللہ کے شاعر کو مٹایا ہے، میرا رب ان کی عزتوں کو مٹا رہا ہے، محبتوں کو ختم کر رہا ہے۔ جب رب کے گھر سے پیار نہیں رہا، محبت نہیں رہی، تعلق نہیں رہا، جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے؟ پتہ کرنا ذرا، میں نے ایک درد پیش کیا ہے، سنبھالنا۔ اب اس کے بعد اختصار سے آخری 3 گھر، اس گھر سے ایک انتقال کے ساتھ یہ زمین تیری ہو جاتی ہے، ایک انتقال لگتا ہے، یہ مربع تیرے، یہ ایکڑ تیرے، یہ اراضی تیری، یہ کھیت تیرے، یہ پلاٹ تیرے، یہ پلازے تیرے۔ جب تیرا انتقال ہوتا ہے تو تو زمین کا، لیکن کہاں؟ شہر سے باہر، شہر خاموشاں، قبرستان کی وادی، وہ تیرا گھر ہے، صدا کا گھر ہے۔ ان کے لیے اتنا جھوٹ بول، اللہ کے گھر سے اتنی دوریاں اختیار کر، اور اپنے گھر کے لیے اتنا مر کہ جتنا قبر کے اندر برداشت کر سکتا ہے۔ کمانا تو نے ہے، جھوٹ تو بول رہا، سود تو لے رہا، دھوکے تو کر رہا، فراڈ تو کر رہا، بینک بیلنس تو بنا رہا۔ جب مرے گا کپڑے کاٹ کے اتار لیے جائیں گے، منجی گھر سے نہیں مسجد کی ہوگی، پھٹا مسجد کا ہوگا۔ یہ دے کر کے جب تجھ کو روانہ کیا جائے گا، جو قبر میں تیرے کام آنا تھا وہ عمل تیرے پاس نہیں ہے، اور جن کے لیے مر رہا تھا حساب قبر میں تجھ کو دینا ہوگا، کھائیں گے پچھلے۔ تو تھوڑی فکر کر ذرا، قبر کا گھر، صدا کا گھر، کیڑوں کا گھر، مکوڑوں کا گھر، سانپوں کا گھر، بچھوؤں کا گھر، گرمی کا گھر، بند گھر، بغیر وینٹیلیشن کے، بغیر پلرز کے، وہ تنگ ترین کوٹھڑی، یہاں تیرے عمل نے اس کو منور کرنا ہے۔ نماز ہوگی تو دیا جلے گا، ہے نماز؟ دنیا کا کوئی الیکٹریشن تجھے وہاں وائرنگ کر کے اندر زیرو کا بلب نہیں دے گا، دنیا کا کوئی انجینئر وہاں وینٹیلیشن کے لیے روشن دان نہیں دے گا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر وہاں پہ تجھے ایمبولینس مہیا نہیں کرے گا، کوئی سرجن تیرے پھٹے ہوئے سر اور کھوپڑی کو آ کے نہیں جوڑے گا، کوئی فزیشن تجھے پین کلر انجیکشن وہاں نہیں بھیجے گا۔ تیری آل، تیری اولاد جائے گی، دیگیں چڑھائے گی، کھا کے ڈکار مار کے آ جائے گی۔ تیرے یار بیلی زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے، تیرا مزار بنا دیں گے، دھمال کریں گے، عرس کریں گے، ناچیں گے اور کچھ گیت گائیں گے، لیکن تیری فکر نہیں ہوگی۔ اپنی فکر خود کر کے جا۔ قبر کا گھر سنوارنا ہے تو ان 4 گھروں کو جو اللہ کے گھر ہیں، اور 4 اپنے رشتوں کے گھر، ددیال، ننیال، سسرال اور آل، ان سے کتاب و سنت کے مطابق وفا کر کے جا، اپنے ساتھ عدل کر کے جا، تاکہ تیرا عمل تیرے ساتھ ہو اور تیرے پچھلے تیرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، صدقہ جاریہ بن سکے۔ قبر کے بعد ذہن میں رکھیے، یہ جنت کا ٹکڑا باغیچہ یا جہنم کا ٹکڑا، اللہ اسے جہنم کا حصہ نہ بنائے۔ اس کے بعد فیصلے کا دن ہے، تیرا مستقل گھر یا جہنم ہے، جسے 70,000 لگام، ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتہ جہنم گھسیٹتی ہوئی لائی جائے گی۔ اللہ آدم جی کو کہیں گے، صحیح بخاری کی حدیث، جہنم کا لقمہ اور ایندھن تیار کیجیے۔ اللہ کیا لقمہ کیا ایندھن ہے؟ کہا اس کا پہلا نوالا اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 اکٹھے کر جہنم میں ڈال، ایک صرف جنت میں جائے گا۔ جوان بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، مائیں بچے پھینک دیں گی، وَمَا هُمْ بِسُقَارَى، نشہ نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے، لے کر کے بھی جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید۔ فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ وہ گھر نہ کرنا۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کے گھر سے بچا کے جنت کے گھر میں پہنچا دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ جنت تو سارے ہی مانگتے ہیں، کون نہیں مانگتا؟ سارے ہی مانگتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ لیکن جنت میں جانے کی جو شرطیں تھیں انہیں بھی سامنے رکھنا، انہیں بھی سامنے رکھنا۔ ساری شرطیں چھوڑ کے ایک شرط پہ سلام اللہ کی سپرد، آپ بھی گھروں کو جائیں، میں بھی سفر کروں۔ میرے بھائیوں، میں
فیصلہ آباد میں 1999 میں آیا. سائنس کے سبجیکٹ سے میرے سائنسدان بننا چاہتا تھا. میں بھی سیاروں پہ خلا میں فضا میں جانا چاہتا تھا. والد صاحب نے پکڑا لا کے فیصلہ آباد چھوڑا. قصہ مختصر، میں اپنے سارے دوستوں کو جو دوسری طرف گئے تھے آج دیکھتا ہوں، وہ بھی زمین پہ ہیں، میں بھی یہیں زمین پہ ہوں، وہ بھی اوپر نہیں گئے. لیکن جب میں فیصلہ آباد آیا تو واپس گیا پہلی دفعہ تو میرا ننیال بریلوی ہے. ان کو پتہ چلا کہ یہ فیصلہ آباد چلا گیا ہے تو کہنے لگے ہوئے بے پیرا ہو گئے ہیں، بے پیرا. حالانکہ میں 1.25 لاکھ زہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے درباروں مزاروں پہ 10 سال بیٹھ کے پڑھا ہوں. گدیوں کو دیکھا، گدی نشینوں کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، خدمتیں، نوکریاں، چاکریاں کی. بے پیرا ہو گئے ہیں. میں نے لفظ سنبھال لیے، دل پہ لکھ لیے، چھوڑے نہیں. ننیال کو ملنے کے بعد ددیال گیا. خانقاہ شریف رہتے ہیں، دیوبندی ہیں سارے. انہوں نے کیا ہوئے بد مذہبہ ہو گئے ہیں. جملہ میں نے نوٹ کر لیا. درد بہت ہوا، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. خیر ٹوٹے دل کے ساتھ نکلا. اپنے دوستوں کو ملنے گیا جو کلاس فیلوز تھے، وہ سارے شیعہ ہیں. ان میں بیٹھا تو کہنے لگے وہ بے امامہ ہوئے ہیں. سریکی تھے، کہنے لگے بے امامہ تھی گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے یار، آپ لوگوں نے کہہ لیا، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. جامع سلفیہ میں آ کے 5 سے 6 سال تلک لگاتار کوئی موقع ایسا نہیں جب کوئی مباحثہ ہوا ہو، کوئی مناظرہ ہوا ہو، تقریری مقابلہ ہوا ہو، میں کبھی دیوبندیوں کی طرف سے، کبھی سنیوں کی طرف سے، کبھی بریلویوں کی طرف سے، کبھی شیعہ کی طرف سے 5-6 سال جامع سلفیہ کے اہل حدیثوں کے ساتھ لڑتا رہا. اساتذہ گواہ، جامعہ گواہ، کلاس فیلوز گواہ. لیکن اللہ بھلا کرے ان کی جرت کا اور ان کے حوصلے کا کہ کسی نے کوئی غلط جملہ مجھے نہیں بولا. برداشت کیا. رب نے اٹھایا، مکہ پہنچے. زمزم کا پہلا گلاس منہ سے لگایا. زمزم جس لیے پیا جائے رب وہ پوری کرتا ہے. میں نے ایک ہی دعا کی، اللہ قیامت کے دن جب پیاس لگی ہو تو محبوب کے ہاتھوں کوثر کا جام چاہیے، کچھ اور نہیں. مدینے پہنچے. وہ جنت کا ٹکڑا، وہ روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھا. وہ درد تھا بھی ددیال ننیال کا اور یاروں کا. میں نے کہا اللہ تو نے کہا ہے جنت میں جو مانگو ملتا ہے، تیرے محبوب نے کہا یہ جنت ہے. میں جنت میں بیٹھ کے مانگنے لگا ہوں. جھولی اٹھائی اور صرف ایک دعا مانگی، اللہ اس امام کے پیچھے لگا دے. کسی نے بے امامہ بولا ہے، کسی نے بے پیرا کہا ہے، کسی نے بد مذہبہ کہا ہے. اللہ وہ مذہب دے دے، وہ امام دے دے، وہ پیر دے دے کہ جس نے جنت کھلوانی ہے اس کا ساتھ دے دے. ساری دنیا کی جدائی گوارا کر لوں گا مگر اس پیر کی جدائی گوارا نہیں ہوگی. حضرات یہ دعا کری، اٹھا. 5 سال مسلسل کتابیں پڑھی، لائبریریاں کھنگالی، 17 مذاہب کی فقہ پڑھی، امہات الکتب پڑھی، ورق گردانی کی، موسوعے پڑھے، اصول فقہ کو پڑھا، قواعد فقہیہ پڑھی، اور ائمہ کے تراجم حالات زندگی پڑھے. کس لیے کہ مجھے وہ امام چاہیے جو جنت کا دروازہ کھلوائے گا. مجھے وہ پیر چاہیے جو قیامت کی 50,000 سال کے دن کی درد اور پیڑ کو ختم کرے گا. مجھے وہ مذہب چاہیے جس کو لے کر کے رب جنت میں بھیجے گا. مجھے اپنے ددیال، ننیال، سسرال، دیگر رشتہ دار، یار، احباب، مجھے کوئی غرض نہیں. سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی صدا کسی کا نہیں رہتا. لوگوں قصہ مختصر سب پڑھنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہاں بھی میرے کوئی پیدائشی رشتہ دار نہیں ہے. دیوبندی کو میرے دشمن نہیں ہے، میرا خون ہے. بریلوی میرا خون ہے، اور شیعہ میرے یار دوست احباب، ہم نوالا، ہم پیالہ، کلاس فیلوز ہیں. عزت احترام اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ. لیکن مستقبل اور فیوچر کا مسئلہ ہو تو لوگ مختلف اداروں میں جا کے داخلے لے ہی لیتے ہیں. حضرات بات کرنے لگا ہوں، سارے گھر اللہ کا گھر جنت آپ سب کو اللہ عطا کرے، رب مجھے بھی دے دے. میں نے کچھ غلط کہا ہو، ابھی تک کسی چیز کا نام اٹھا کے دل دکھایا ہو تو مجھے کہنا ضرور. لیکن کہنے لگا ہوں قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو جائے گا.
جنت جہنم کے فیصلے ہو گئے، جنت کے در بند کر دیے گئے۔ آپ کو پتا ہے جنت رمضان میں بھی کھلتی ہے۔ کوئی مومن بندہ جب وضو کرے، کسی بھی مسلک کا ہو، شہادتین کی گواہی دے، رب جنت کے در کھول دیتا ہے۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اس کی حیا کرے، خدمت گزاری کرے، باہر چلا جائے، جسم کی حفاظت کرے، اس کے لیے بھی جنت کے رب 8 در کھولتا ہے۔ قیامت کے دن بند کر دی جائے گی۔ جنت کا افتتاح کس سے کروایا جائے گا؟ در کس سے کھولا جائے گا؟ سنیے، اللہ نے جنت کے لیے پہلا پاس ورڈ رکھا ہے فنگر پاس ورڈ۔ کل سمجھانا مشکل تھا، آج موبائل رکھنے والوں کو سمجھانا بڑا آسان ہے۔ آپ نے اگر فنگر پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، ساری دنیا کی حسین انگلیاں بھی آ کے لگ جائیں، جب تک آپ کا فنگر پرنٹ نہیں آئے گا وہ کھلنے والا۔ ٹھیک ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا، غلط کہوں تو روکنا۔ اسی طرح فیس پاس ورڈ، فیس لاک لگے ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ سامنے آئے گا تو کھلے گا۔ وائس آپریٹنگ سسٹم پاس ورڈ، آپ کی آواز کا لگا ہے، آپ کی آواز میں وہی لفظ بولا جائے گا تو پاس ورڈ لگے گا تو کھلے گا، لاک۔ اور چوتھا آپ بائی نیم لگاتے ہیں، کوئی نام لکھا ہوتا ہے، کوئی ہند سے لکھے ہوتے ہیں، کوئی آپ نے خاص جو ہے اعداد لکھے ہوتے ہیں، وہی لکھتے ہیں تو پاس ورڈ کھلتا ہے، لگتا ہے لاک کھلتا ہے۔ آگے سمجھ آئیے، اب جنت کے اوپر سب سے پہلے محبوب کہتے ہیں میں قیامت کے دن دستک دوں گا۔ دستک ہاتھ میرے محبوب کا ہے، فنگر پرنٹ لگ گئے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے پتہ کرنا، کس امام کا ہے، کس پیر کا ہے، کس ہستی کا ہے، کس پیمبر کا ہے، کس ہادی، کس راہبر کا ہے۔ تیری میری جنگ کوئی نہیں تھی، یہ ہستی تھی جس کے سنگ جنت جانا تھا۔ پہلا پاس ورڈ فنگر پرنٹ، محبوب کے ہاتھ۔ دوسری چیز، ابھی تالا نہیں کھلے گا، اندر سے آواز آئے گی مم بالباب، محبوب کا چہرہ سامنے ہے، فیس پاس ورڈ۔ تیسرا، محبوب کی اپنی زبان، اپنی شخصیت بولے، وائس آپریٹنگ سسٹم میں۔ اور چوتھا پاس ورڈ انا محمد۔ رب نے جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے جس ہستی، جس پیر، جس امام کا نام کا پاس ورڈ لگایا ہے، وہ اونلی ون ود آؤٹ اینی ون، وہ اکیلی ذات، وہ اکیلی ہستی، وہ اکیلا نام، وہ ہے انا محمد۔ جب سے میں نے اپنے اس محبوب کے نام کو پاس ورڈ کے طور پہ دیکھا، آپ کی آواز کو پاس ورڈ کے طور پہ دیکھا، محبوب کے فیس کو پاس ورڈ کے طور پہ دیکھا، محبوب کے ہاتھوں کے فنگر پرنٹ کو پاس ورڈ کے طور پہ دیکھا، اور پھر اندر سے آواز آئی محبوب ہاں ہاں آپ ہی کا کہہ کے ہمیں روکا گیا تھا، جب تک یہ چیزیں پوری نہ ہوں، ریکوائرمنٹس، جنت نہ کھولی جائے، مرحبا تب جنت کھلے گی۔ اگر یہ ہستی سچی ہے، کائنات کی امام ہے، بیت المقدس کی امام ہے، مسجد نبوی کی امام ہے، مسجد قباء کی امام ہے، مسجد حرام کی امام ہے، تو پھر دعوت ہے اگر انبیاء اس کے پیچھے چل کر کے جنت میں بعد میں جائیں گے، تو بھی اس امام کی لڑی کو پکڑ، لڑ کو پکڑ، دامن کو پکڑ اور جنت جا۔ تجھے جنت جانے سے کون روکتا ہے؟ باقی سب پیچھے ہیں، اس ہستی کو مت چھوڑنا۔ ساری دنیا بھی چھٹ جائے تو دکھ کوئی نہیں، آج ددیال ننیال سسرال رشتہ دار کون کسی کا ہے، لیکن قبر میں تو نے اکیلے ہونا ہے۔ اس لیے دعوت ہے کہ اپنے گھر کی فکر کر، اللہ کے گھروں کی فکر کر، اپنے مستقبل کے گھر، قبر کی، حشر نشر کی اور وہ جہنم کی، اور اپنی جنت کی فکر کر۔ اللہ تجھے مجھے جہنم سے بچا کے جنت دے دے۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ کوئی کہے نہ کہے، آمین کہے نہ کہے، لیکن چہرہ بھی سوالی ہے، نظریں بھی سوالی ہیں، ہر چہرہ جنت مانگنے والا۔ کچھ سوالی بولا نہیں کرتے، خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ ان خاموش چہروں کو، جنت کے سوالیوں کو، تیرے محبوب کے متوالوں کو، ان حاضریوں کو قبول فرما، انتظامات کو قبول فرما۔ رات کے ان لمحات میں جب تو پہلے آسمان پہ اللہ ہے، اس کو قبول فرما۔ بارک اللہ فیکم وسلمکم۔ محمد اشرف ڈوگر ظفر اقبال ڈوگر اولاد کے لیے میرے بھائیوں دعائیں پہلے بھی ہوئی ہیں، دعا میں نے بھی کرنی ہے، اور میں نے کہا تھا رب نے میری کبھی موڑی نہیں ہے، لیکن اللہ مانگے پہ دے دے اس کی رحمت، بن مانگے دے دے رحمت، مانگنے پہ بھی نہ دے تو اس کی حکمت، مانگنے پہ بھی نہ دے دے اس کی حکمت، لیکن ہم دعا کریں گے، دینا اللہ نے ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ ہم کرنے والے نہ بھرنے والے، دینے والا بھی وہ، عطا کرنے والا بھی وہ۔
یا حیو یا قیوم بھی وہ، برحمتک استغیث، ہم اس کو اپنا غوث مان کے مانگتے ہیں، وہ دینے والا ہے۔ یہ الفیصل اسلامک سنٹر، اس میں جمعہ ہے، اجتماعی خطبہ جمعہ عبید الرحمن محسن صاحب کا ہے، یہ 28 مئی والا کل انشاءاللہ اس میں آپ لوگ حاضری دیں گے۔ بارک اللہ فیکم، دعاؤں کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے تیرے گھر میں ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے بیٹھے، اللہ عقیدے کی اصلاح پہ گفتگو ہوئی ہے، خالص عقیدہ عطا فرما۔ الہ العالمین بیت اللہ، بیت المقدس، مسجد نبوی، مسجد قباء، اللہ ان کے تذکرے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی بہار عطا فرما دے، اللہ ان کی رون کے دوبارہ بحال فرما دے، اللہ دشمنوں کی نظریں اس پہ ہیں، الہ العالمین ان کو ناکام اور نامراد کر دے، اللہ امت مسلمہ کا کھویا ہوا عروج ان کو واپس دے، اللہ ہمارے گھروں کے جھگڑے رولے پھڈے ختم فرما دے، الہ العالمین جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، اللہ تیری عطاؤں میں کمی کوئی نہیں، اللہ تو عطا کر دے گا یہ میٹھا میوہ تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بہت کچھ بن جائے گا، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، اللہ جن کے نام لیے ہیں اللہ محروم ہے اس وقت، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اپنی رحمتوں کی برکہ برسا دے، اللہ اپنا کرم فرما دے، الہ العالمین رونق گھر کے اندر اولاد کی اللہ وہ پیدا فرما دے، اللہ جن کی اولادیں ہیں فرما بردار بنا دے، اللہ جو بیمار ہیں شفائیں عطا فرما دے، اللہ جو جوان ہیں رشتے نہیں مل رہے اللہ آسمان سے مدد نازل فرما، میرے مالک ایسے رشتے عطا فرما جن میں خیر ہو، بھلائی ہو، محبت ہو، مودت اور قربت ہو اور ایک دوسرے کا احساس اور پاس ہو، اللہ جتنے دکھی ہیں دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما، الہ العالمین جتنے بھی احباب علماء اللہ دنیا دار دیندار اللہ بیمار ہیں، گھروں ہسپتالوں کلینکوں میں ہیں، میرے مالک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ بڑے سارے لوگوں نے کہا ہے کوئی حادثے کا شکار، اللہ کوئی آپریشن کی حالت میں، اللہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا، اللہ میں سب کے نام نہیں لے سکتا، سب کو شفائیں عطا فرما دے، اللہ جو جائز تمنا لے کے تیرے گھر میں آیا ہے اللہ پوری فرما دے، اللہ جھولیوں کو بھر دے، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے، اللہ جن کے اوپر قرضے ہیں ان کی معاونت فرما دے، میرے مالک جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم، الہ العالمین میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اللہ دشمنوں کی سازشیں اور چالیں ان پہ لوٹا دے، اللہ کشمیر کو اہل فلسطین کو اللہ اپنی غیب کی مدد اللہ نازل فرما، اللہ امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین ہماری داخلی کمزوریاں آپس کے جھگڑے اللہ ان کو دور فرما، اللہ کھویا ہوا عروج واپس کر، اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ مال میں دولت میں عزت میں گھروں میں اللہ سب میں برکت نازل فرما دے، اللہ حاضری کو قبول فرما لے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔